بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ آج میں آپ کو جناب لقمان علیہ السلام کی ایک خاص نصیحت سنانا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ جناب لقمان علیہ السلام کی وہ خاص نصیحت میں آپ سے شیئر کروں، آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، اور اگر اس کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے 3 کام کبھی نہ کرنا۔ بیٹے نے پوچھا بابا وہ کون سے 3 کام ہیں جن سے آپ مجھے منع فرما رہے ہیں؟ جناب لقمان علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، نمبر 1، کبھی بھی نئے دولت مند سے ادھار نہ لینا۔ نمبر 2، کبھی بھی سرکاری کارندے یعنی پولیس والوں سے دوستی نہ کرنا۔ نمبر 3، فرمایا کبھی بھی اپنی بیوی کو راز کی بات نہ بتانا۔ چند لمحوں بعد یا کچھ گھڑیوں بعد جناب لقمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بیٹے نے جناب لقمان کی رحلت کے کچھ دنوں کے بعد تجربے کے طور پر اپنے علاقہ کے ایک نئے دولت مند سے 500 درہم ادھار لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس دور کے جو سرکاری کرندے تھے یعنی اس دور کی جو پولیس والے تھے ان میں سے کسی سپاہی کے ساتھ انہوں نے دوستی کر لی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا۔ انہوں نے ایک دمبا لیا، اس کو اپنے گھر کے باہر کسی ویرانے میں ذبح کیا، اور اس مذبوح دمبے کو ایک بوری میں ڈال کر اس بوری کا منہ بند کر کے اپنے گھر میں لے آئے۔ اب جب بیوی نے اپنے شوہر کے کندھوں پر خون سے لت پت بوری دیکھی، انہوں نے اپنے شوہر سے یعنی وہ جناب لقمان کے بیٹے سے پوچھا کیا میرے سرتاج اس بوری میں کیا ہے؟ اس وقت وہ بولے کہ اے میری شریک حیات، یہ ایک شخص ہے، بازار میں میرا اور اس کا جھگڑا ہوا، میں نے اسے ویرانے میں جا کر قتل کر دیا ہے، اور اب اس کے قتل کو چھپانے کے لیے اس کی لاش کو میں نے اس بوری میں بند کیا ہے، اور تو اور میں ہم دونوں مل کر اسے اپنے گھر کے صحن میں ہی دفنا دیتے ہیں، اور ہاں یہ خاص راز کی بات ہے، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اب جناب لقمان کا بیٹا اپنے بابا کی نصیحت کی حقیقت کو چیک کر رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، وہ جس سپاہی سے انہوں نے قربت بنائی تھی وہ عموماً کھانے کے ٹائم ان کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ کھانے کے وقت جناب لقمان کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہے۔ میاں بیوی کی کھانا کھانے کے دوران باتوں ہی اور باتوں میں تلخی پیدا ہو گئی۔ اب جناب لقمان کے اس بیٹے نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ وہ اپنی بیوی کو ایک تماچا مارے۔ اب ان کی بیوی انتہائی بلند آواز سے بولی کہ اے ظالم شخص، پہلے تو نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا اور اس کی لاش کو گھر میں دفن کیا، اور اب مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ کھانے کا ٹائم تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اسی وقت ان کا وہ دوست سپاہی ان کے گھر کے دروازے پہ آن پہنچا، اور اس نے ان کی بیوی کے اس جملے کو سن لیا،
اب ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے معاشرے کے بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نہ ہی ان سے دشمنی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے دوستی اچھی ہوتی ہے۔ اب جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کا دوست یعنی جناب لقمان کا بیٹا کسی شخص کا قاتل ہے تو وہ فوراً اپنے شہر کے امیر کے پاس پہنچا اور اسے جا کر جناب لقمان کے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ قاتل ہے اور اس نے ناحق قتل کیا۔ امیر شہر نے اس سے پوچھا کہ لقمان کا بیٹا اور وہ ناحق قاتل، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے امیر شہر کو بتایا کہ میں جب ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کی بیوی انتہائی اونچی آواز میں اسے یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ اے ظالم شخص، تو نے پہلے ایک شخص کو ناحق قتل کیا ہے اور اب تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تو اس کی بیوی کے منہ سے سنا ہے، لہذا لقمان کا بیٹا قاتل ناحق ہے۔ امیر شہر نے فوراً اس کے ساتھ دوسرے اور سپاہی بھیجے اور کہا کہ جاؤ اور لقمان کے بیٹے کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ سپاہی آن پہنچے، سپاہیوں کا دستہ جناب لقمان کے بیٹے کے دروازے پر، انہوں نے دستک دی، جناب لقمان کا بیٹا باہر نکلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان میں شور و غل پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ سپاہیوں نے وجہ بھی بیان کی کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے۔ اب لوگوں میں شور و غل ہوا کہ جناب لقمان کا بیٹا اور ناحق قاتل۔ یہی بات اس شخص تک جا پہنچی جو نیا نیا دولت مند بنا تھا اور جناب لقمان کے بیٹے نے اس سے 500 درہم یا دینار بطور قرض لیے تھے۔ اب جناب لقمان سپاہیوں کے نرغے میں ہیں اور ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس حالت کے باوجود وہ نیا دولت مند جناب لقمان کے سامنے آیا اور ان سے آ کے کہتا ہے کہ تجھے تو ابھی قتل کر دیا جائے گا قصاص کے طور پر، تو میرے 500 درہم یا دینار تو ڈوب گئے، لہذا پہلے میرے پیسے مجھے دو۔ اب جناب لقمان کے بیٹے کو اپنے بابا کی بات یاد آئی اور وہ مسکرائے، کہا اچھا چلو میرے ساتھ دربار چلو۔ اب جناب لقمان کے بیٹے اسیری کی حالت میں سپاہیوں کے نرغے میں دربار میں پہنچے۔ اب جب یہ وہاں پہ پہنچے، امیر شہر نے پوچھا آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے ناحق قتل کیا ہے۔ جناب لقمان کے بیٹے نے کہا امیر شہر، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس نے مجھ پر یہ الزام لگایا اسے کہے کہ وہ اپنے اس الزام کو ثابت کرے۔ امیر شہر نے سپاہی کی طرف دیکھا، سپاہی نے ان کی بیوی کا حوالہ دیا۔ امیر شہر نے فوراً حکم دیا کہ ان کی بیوی کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب جب ان کی بیوی کو بھی دربار میں پیش کیا گیا، امیر شہر نے اس سے پوچھا اے کنیز خدا، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تیرے شوہر نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے؟ وہ فوراً گویا ہوئی اور بولی امیر شہر، میری آنکھوں کے سامنے یہ بوری میں بند لاش لایا تھا اور ہم دونوں نے مل کر گھر کے صحن میں اس کو دفنایا تھا۔ اب امیر شہر نے جناب لقمان کے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جناب لقمان کے بیٹے نے کہا امیر شہر، سپاہیوں کو بھیجیے اور میرے گھر کے صحن سے وہ بوری بند لاش برآمد کروائیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بوری کو آپ کے سامنے اسی دربار میں کھولا جائے۔ امیر شہر نے حکم دیا، سپاہی گئے اور وہ جناب لقمان کے بیٹے کے گھر کے صحن سے اس بوری کو لے کر آ گئے۔ اب جب امیر شہر کے سامنے اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس بوری کو کھولا گیا تو بوری کے اندر سے کسی انسان کی لاش کی بجائے ایک دمبے کا ڈھانچہ موجود تھا۔ امیر شہر بڑا حیران ہوا، اس نے سارے ماجرے کی وجہ پوچھی تو اس وقت جناب لقمان کے بیٹے نے کہا امیر شہر، میرے بابا نے مرتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ 3 کام کبھی نہ کرنا، نئے دولت مند سے قرض نہ لینا، سپاہی سے دوستی نہ کرنا، بیوی کو راز نہ دینا۔ میں اپنے بابا کی اس نصیحت کا تجربہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس کا تجربہ یہ کیا کہ نئے دولت مند سے 500 درہم ادھار لیے اور سپاہی سے دوستی کر لی، اور بیوی کو چیک کرنے کے لیے میں نے اس طرح دمبے کو ذبح کر کے بوری میں ڈالا اور بیوی کے سامنے یہ کہا کہ یہ کسی انسان کا میں نے ناحق قتل کیا۔
اس وقت امیر شہر نے ان کو باعزت بری کرنے کا حکم جاری کیا۔ امید کرتا ہوں جناب لقمان کی یہ نصیحت صرف ان کے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اپنی زندگی کے حوالے سے ایک راہنما اصول ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔